السلام علیکم ناظرین، ہدف نیوز پر خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے بیسک جو والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور کالج یونیورسٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ انجم بھائی سے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یونیورسٹیاں جو ہیں علم و ادب کا مرکز ہونے کی بجائے بدماشی اور غنڈہ گردی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مختلف رپورٹیں بھی آتی رہتی ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر خبریں بھی چلتی ہیں کہ یونیورسٹیوں میں چلو لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کو بھی نشہ وغیرہ سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر روڈوں میں جو لڑکے ہیں ایک دوسرے کو ڈنڈے دیے کہ پورے جتھے ہوتے ہیں، بلکہ فائرنگ ہوتی ہے، ان کے بیگوں میں جو اسلحہ نکلتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، کس کی ذمہ داری ہے اور کس طرح ہوگا۔ جی، یہ علاقہ بنانے کی طرف دھیان کیوں آیا؟ جی، چند دن پہلے اسی سڑک پر ایک لڑکے کو مار کے کوئی جتھا آیا، لڑکوں کا ڈنڈے اٹھائے، انہوں نے بڑا مارا پیٹا۔ خیر وہ چلے گئے، اتنی دیر میں بھی اور آ رہا تھا کہیں سے، تو قریب پہنچا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ادھر لڑائی ہوئی ہے، اس بچے کو، اس نوجوان کو مارا ہے کچھ لوگوں نے آئے۔ تو میں نے کہا آپ میں سے کسی نے 15 پہ اطلاع دی لڑائی دیکھ کے؟ کسی نے نہیں دی۔ ایک تو یہاں کو لڑائی میں کوئی کودتا بھی نہیں، یہ اس کا نام کودنا تو نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر ہمارا معاشرتی فریضہ ہے کہ جہاں کہیں ظلم جاتی دیکھیں متعلقہ اداروں تک پیغام دیں، ٹیلی فون کریں، پہنچائیں، آگے دیکھیں وہ اپنی ذمہ داری کرتے یا نہیں کرتے، وہ ان کا سردردی ہے۔ دوسرا میں نے پوچھا یہ لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے پتا چلا کہ وہ سویڈش کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ تو مجھے آج سے کوئی چند ماہ پہلے پتا چلا تھا کہ سویڈش کالج میں وہ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور مختلف کالج میں بھی ہیں، لیکن اس میں زیادہ یہ جو شدت والا ہے نا لڑائی جھگڑا یہ سویڈش کالج میں، حالانکہ سویڈش کالج ہمارے دور میں جب میں وہاں پہ مرڈر ہوئے ہیں لڑکے، منڈی بابودین کا لڑکا ادھر مرا ہے۔ جب میں کالج جاتا تھا تو اس وقت سویڈش کالج میں سلج، نفیس اور اس وقت صرف سائنس کالج کا لڑائی جھگڑے کے لیے، اس وقت صرف سائنس کالج کا نام لڑائی جھگڑے تھا، اور سویڈش کالج کا نام بڑا اچھا تھا۔ میں نے کہا نا کہ لڑکے تہذیب یافتہ، مہذب، اور میرٹ بھی ان کا کافی ہائی تھا۔ وہ تو اب دیکھ رہے ہیں وہ کس سال پہ آ گیا ہے کہ وہاں گروپنگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کی وجہ کی طرف۔ ہمارے معاشرے کا جو اجتماعی رویہ ہے نا کہ میں، اور وہ بھی نیگیٹو کیس، اگر میں اچھائی کی طرف لے جائے تو ٹھیک ہے، میں یہ اچھا کام کروں گا، میں یہ فلاں کی مدد کروں گا، میں نے وہ برائی کو روکنا ہے، میں نے اپنا معاشرے میں حصہ ڈالنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹیاں اور بدماشی یا معاشرے میں اپنا رکھ رکھا ہو، لوگ بھی تو اسی طرح کے غیر ابھی تو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے فی الحال ایک طبقہ ہے یہاں پہ ہمارے یہ معاشرتی برائی، میں تو اسے کو کہوں گا کہ اچھائی کو بھی روکنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ہم نہیں کر رہے۔ صحیح بات ہے، ہاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ہم چودھری صاحب ہیں گاؤں کے، ہم علاقے کے بڑے وڈیرے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، اس نے کیوں کیا، لہذا اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بے شک وہ نیکی و فلاح کا کام ہے، یہ بھی ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، اور بدقسمتی سے یہ دیہاتوں میں ہے بہت زیادہ۔ ہاں جی، اب اس کی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین یا اسٹوڈنٹس کی گروپنگ، اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کریں تو اس کے لیے کیا ہے، آپ اگر یونیورسٹی میں ہیں، کالجز میں ہیں، تو آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر نہیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کے ساتھ کوئی آپ کے لیکچر سے ہی نہیں لے رہا، اس پروفیسر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو کام کرنے والے ہیں نا، یہاں تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے، یہاں بولتی بند ہو جاتی ہے انہیں نوجوانوں کی۔ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ یونیورسٹی کے مسائل پہ بات کریں، یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں اضافوں کی بات کریں۔ میں گجرات یونیورسٹی گیا تو میں نے یہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سارے دکھا رہے تھے، میری ساتھ بیٹیاں تھیں، تو میں نے
पूछा उनसे कि यहाँ कोई स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का या रिसर्च का कोई सेंटर है, हम्म, तो मेरा है मुझे जवाब ना में मिला। तो फिर यूनिवर्सिटी किया, अगर एम ए इस्लामियात करना है, एम ए उर्दू करना है, एम ए हिस्ट्री करना है, मैथमेटिक्स में करना है, इंग्लिश में करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन सब्जेक्ट में करना है, या आजकल ज़्यादा आई टी में करना है, तो फिर तो यूनिवर्सिटी में तो कॉलेज ही है मेरे नज़दीक। तो स्टूडेंट्स का काम है कि उन अपनी सहूलियात की तरफ आएँ, अपनी एकेडमिक जो उनको चाहिए ज़रूरियात हैं उनकी तरफ आवाज़ उठाएँ, उनके हक के लिए लड़ें, हम भी उनके साथ देंगे बतौर मीडिया। लेकिन ये एक अजीब जो माइंड सेट है बदमाशी वाला, गुंडा ये खत्म होना चाहिए। इसमें वालिदैन को इनिशिएटिव लेना चाहिए, असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है, वो ऐसे बच्चों को स्कूलों से फाइट कर दें, निकाल दें। बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 या 4 मिनट का सुबह लेक्चर जब दिया गया ना, जब असेंबली ये हमारे दौर में होता था, अब मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता। चौधरी फजल हुसैन साहब थे प्रिंसिपल, तो वो उनका काम था कि आना, असेंबली होती थी, कॉलेज में होती थी, स्कूलों में तो आज मेरे स्कूलों में भी नहीं होती। तो वो आके फिर उन्होंने चंद बातें करनी, बड़े नाइस प्रिंसिपल थे चौधरी फजल हुसैन साहब। उसके बाद शरीफ साहब आए, उनके दौर से पहले हम फारग हो गए थे, पता नहीं आप उनका वो क्या करते थे। बहरहाल ये इज्तिमाई जिम्मेदारी वालिदैन की है, उसके बाद असातिज़ा की है। उसके बाद अगर ये वालिदैन और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासर है, या कुछ होते हैं ना सर फरेबी, सर चढ़े भी लोग, तो फिर पुलिस इंतज़ामिया उनको सख्ती से ऐसे लोगों को मुहासबा करना चाहिए। वरना ये यहाँ से देखें, ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये खानदानी दुश्मनियों में बदल जाते हैं, लेकिन एक वो माशरे के लिए नसूर बनते हैं। एक बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग लड़ते हैं ना, ये जो जत्थे बनाते हैं, ये बुनियादी तौर पे बड़े लोगों के बच्चे हैं, बिगड़े तिगड़े दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं। बाद में तो बेचारा लड़ता है, जब लड़ता है। उनके खिलाफ जब कोई ASI SI कार्रवाई करता है, बेचारा उसको भी डांट पड़ती है। ये भी खत्म होना चाहिए ना, ये इस पे कुछ काम होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी और ज़रूरी चीज़ है। कोई शक नहीं इसमें, पुलिस पे सियासी दबाव होता है, पुलिस में होना चाहिए, पुलिस पर जो ऐसे चंद अरल लड़के में और वो उनका एक खसूसी किस्म के लोग होते हैं जो कुछ तो रुआबत की बिना पर ये काम करवा लेते हैं, कुछ सियासी दबाव की बिना पर काम करवा लेते हैं, कुछ अपनी बैकग्राउंड की वजह से। एक तो हमें जो अक्सर फिक्रा को तेनों पता नहीं मैं कौन हाँ, यार तुम ही इंसान का पुत्र है, दूजा भी इंसान का पुत्र है, तेरे दी केड़ी बकरी आ गई तुर महा बनने दी, लेकिन वही कि तेनों पता नहीं मैं कौन हाँ। ये बुनियादी तौर पे बड़ों से बच्चे सीखते हैं, इसका मतलब कि नफ्सियाती मर्ज है, नफ्सियाती मर्ज है, और जिन वालिदैन में है उनके बच्चे आगे इस तरफ जाते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि वालिदैन जिम्मेदारी अपनी पूरी करे, लेकिन अगर वालिदैन ही इस दिमाग के हैं कि तेनों नहीं पता मैं कौन, तो बच्चों फिर आगे वो सीखते हैं, बच्चे अपने इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं ना, अपने बड़ों से सीखते हैं। बिल्कुल। तो इसमें असातिज़ा को, वालिदैन को बहरहाल कदम उठाना चाहिए, वरना ये बड़ी दूर तक बात जाती है, इस तरह खानदानी दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, कत्ल वगैरह तक, और माशरे का अमन तबाह। बिल्कुल ऐसे ही। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।